اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ غلامی کے قرآن کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو سیریز کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے غلامی کو ڈیفائن کیا تھا، غلامی کا تاریخی پس منظر کی بات کی تھی، اور پھر پچھلی جو 2 سابقہ ویڈیوز تھی اس میں ہم نے غلامی کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے 2 ویڈیوز اس سے پہلے بنائی تھی۔ اس میں ایک کی جو تھیم تھی اس میں ہم نے سورۃ بقرہ کی 178 آیات میں غلامی کے لیے، مرد غلام کے لیے استعمال ہونے والے لفظ عبد کو اس آیات کے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، جہاں وہ لفظ جو ہے بے گناہ قتل کی قصاص کے تناظر میں استعمال ہوا تھا، جہاں کہا گیا تھا آزاد مرد کے بدلے آزاد مرد اور غلام مرد کے بدلے غلام مرد اور عورت کے بدلے عورت۔ اسی طرح پھر سورۃ بقرہ کی جو 221 آیات ہے اس میں ہم نے خاتون غلام کے لیے یا کنیزہ یا لونڈی کے لیے جو قرآن نے ایگزیکٹ اور صریح لفظ استعمال کیا تھا اس کو ہم نے اسی طرح سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، جہاں پہ تھیم یہ تھی کہ مشرک عورتوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنی کنیز غلامہ کے ساتھ نکاح قائم کر لیں، اور اسی طرح مرد کو کہا گیا تھا، اس طرح عورت کو کہا گیا تھا کہ وہ مشرک مرد کے بجائے مسلمان غلام کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائے۔ تو آج ہم سورۃ نساء کی 3 آیات کے تناظر میں غلامی کی جو 3 ٹرم ہے جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوئی ہے، آلموسٹ 15 مقامات پہ ہمیں قرآن مجید میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی نظر آتی ہے، جس کا مفہوم ہم آلریڈی پہلے سمجھ چکے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کسی کے قبضۂ قدرت میں ہو اور وہ اس کو استعمال کرنے کا بھی اس کے اوپر حق رکھتا ہو۔ وہ ٹرم تھی جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ پورا سینٹینس ہے کہ ما ملکت ایمانکم کے ٹرم ہے۔ اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے سورۃ نساء کی جو 2 آیات ہیں، یہ 3 آیات ہے۔ پہلی 2 آیات میں جو ہے فیملی ریلیشنز کے مضبوطی تحفظ کی بات ہو رہی ہے، نبھانے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری آیات میں یتیموں کے مال کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ 3 آیات آ رہی ہے سورۃ نساء کی جو ٹوٹلی فیملی لا کی، جس کی تھیم جو ہے ٹوٹلی فیملی لا کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، اور اس میں جو کسی معاشرے کا پہلا جو سماجی انسٹیٹیوشن ہے خاندان، اس کے بڑے بڑے ہیڈ جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ جیسے وہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو زیر کفالت بچیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی نکاح کی خواہش رکھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے ورثے میں جو ہے مال اسباب ہیں ان کا بھی ان کو لوٹایا جائے، ان کا تحفظ کیا جائے، اور اس کے بعد نکاح کی جو میکسیمم حد ہے لیکن وہ بھی عدل و انصاف کی کنڈیشن کے ساتھ، یعنی 4 تک جو ہے ایک ہی وقت میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے آپ کو جو خواتین پسند ہیں آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ نے ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک آزاد خاتون کے ساتھ یا پھر جو آپ کے قبضہ اختیار میں جو ہے ماملکت ایمانکم کی صورت میں ہے آپ اسے رشتہ ازواج منسلک کر لیں۔ اس سورت نساء کی اس آیات کا جو وہ ہے شان نزول ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھ لیں کہ جب ہجرت ہوئی تھی سن 622 عیسوی میں، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو بہت ہی قلیل تعداد تھی اس کے اوپر جو ہے ایک جنگوں کا سلسلہ وارد ہو گیا تھا، اور سن 625-26 عیسوی میں جب غزوہ احد ہوتا ہے اور جس میں بہت سے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے بہت سے یتیم بچے بھی رہ جاتی ہیں اور بیوہ خاتون بھی رہ جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں پھر یہ آیات جو ہے قرآن مجید کی نازل ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ہے اگر یتیموں کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کے جو مال و اسباب ہے، جو اس کا ورثہ ہے، اس کو آپ نے صحیح ان کو واپس لوٹانا ہے، ان کو دینا ہے، اور پھر شادیوں کی جو میکسیمم حد ہے وہ بھی یہاں ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلی جو 2 آیات ڈسکس کی تھی سورۃ بقرہ کی 178 اور پھر سورۃ بقرہ کی 221، اس میں جو غلامی کے لیے صریح لفظ تھا مرد کے لیے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ عبد ہے اور خاتون کے لیے امات ہے، لیکن جہاں پہ جب ہم یہ اصطلاح استعمال ہوتی دیکھتے ہیں جو ہماری کلاسک ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید کی، انہوں نے یہاں پہ بھی اس لفظ کا جو معنی ہے وہ بطور لونڈی کے طور پہ کر دیا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ اس ٹرم کا مطلب جو ہے وہ لونڈی نہیں ہے بلکہ وہ چیز جو کسی کے قبضۂ قدرت میں ہو۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ لفظ لونڈی کے لغوی لحاظ سے مترادف نہیں ہے بلکہ یہ ایک قانونی اصطلاح ہے جو استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس آیات کے حوالے سے جہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورۃ نساء کی 3 آیات کے حوالے سے جب ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس آیات کا جو ایک مرکزی تھیم ہے وہ فیملی لا میں جو نکاح ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے ایک پہلے سماجی انسٹیٹیوشن خاندان کی، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس ٹرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا غلامی کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو اس آیات کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو غلامی ہے یہ انسانی تاریخ میں ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے، اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی تہذیب میں جو غلامی تھی وہ بطور ایک سماجی انسٹیٹیوشن تھی، اور ان تہذیبوں اور ان سوسائٹی کی جو معیشت ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی تھی، کیونکہ غلامی جو ہے ایک تو اسے بہت زیادہ مینول ورک لیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ غلاموں کو بطور تجارت بھی بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ تو عرب سوسائٹی کے میں بھی یہ چیز
کسی طرح رائج تھی، بلکہ اگر ہم عرب سوسائٹی کا اسلام سے پہلے کے تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت روئے زمین پہ سب سے بگڑی ہوئی سوسائٹی جو تھی وہ عرب کی یہ قبائل سوسائٹی تھی، جہاں پہ ہر سماجی برائی جو ہے ایک جس طرح سماجی انسٹیٹیوشن ہے اس کی حیثیت رکھتی تھی، جیسے شراب ہو گئی، جوا ہو گیا، سود ہو گیا، یہ چیزیں یہاں پہ بطور انسٹیٹیوشن چل رہی تھیں، اور اس پورے معاشرے کی جو وہ تھی قبائل سسٹم کی جو معیشت تھی وہ اس کے اوپر کھڑی تھی۔ اور جو ہی اسلام آیا، اور جیسے ہم اس آیات کا سیاق و سباق ڈسکس کر رہے ہیں، بہت قلیل تعداد میں ابھی مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اوپر سے جنگوں کا سلسلہ جو ہے وارد ہو گیا، تو اس سماجی انسٹیٹیوشن کو عرب سوسائٹی میں اندر اعلان جو دیگر سماجی انسٹیٹیوشن تھے، جوا، شراب تھا، سود تھا، اسلام نے اس کو حکمت کے تحت اس کا جو متبادل اور تدارک تھا اس کے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ تو اسی طرح غلامی کو بھی ایک دم سے ختم کیا جانا یہاں پہ کسی بہت بڑے خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اکثر تعداد ایسے مسلمانوں کی تھی جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اور خدشہ تھا کہ اگر سخت قسم کی ریسٹرکشن اس کے اوپر عائد کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس دین سے بھی انحراف کر جائیں، تو لہٰذا حکمت کے طور پہ جو ہے ایسے اقدامات کیے گئے جس میں غلامی کی حسن شکنی بھی کی جا رہی ہے، اور اس پسے ہوئے طبقے کو جو ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک سماجی رتبہ، سماجی اسٹیٹس دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس اس استطاعت نہیں ہے کہ وہ جو ہے 4 شادیاں کر لیں اور ان میں عدل قائم کر سکیں، اور پھر اسی طرح ایک بھی اگر کرے اور ان کی استطاعت ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی ان سے عدل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے پھر بہتر ہے کہ وہ جو ہے اپنی اس خاتون کے ساتھ جو جنگی قیدیوں کی صورت میں جو ہے ان کے پاس قانونی حیثیت کے طور، سماجی قانونی حیثیت کے طور پہ موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ رشتہ ازواج قائم کر لیں۔ ایک تو ان کو ایکول سماجی اسٹیٹس مل جائے گا، اور دوسرا آہستہ آہستہ جو غلامی کا دائرہ کار ہے یہ بھی محدود ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو غلامی کے تناظر میں جو اب تک ہم نے 3 آیات ڈسکس کی ہیں، اس میں سورۃ بقرہ کی 178 آیات میں غلام مرد کے لیے ہم نے صریح لفظ جو عبد ہے اس کو سمجھا تھا، اور وہ قصاص کے تناظر میں وہاں استعمال ہوا تھا، لیکن پھر سورۃ بقرہ کی جو 221 آیات میں ہم نے امات کا لفظ کو سیاق و سباق کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا، وہ نکاح کے تناظر میں استعمال ہو رہا تھا، اور اسی ہی آیات میں عبد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ بھی نکاح کے تناظر میں استعمال ہوا ہے۔ اور آج کی جو سورۃ نساء کی ہم تیسری آیات ڈسکس کر رہے ہیں، یا غلامی کی تیسری جو وسیع اصطلاح ہے وہ استعمال ہوئی ہے، یہاں پہ بھی مرکزی تھیم نکاح کی ہے۔ تو یہ دو 3 میں سے 2 آیات جو ہے یہ ہمیں کلیئر بتا رہی ہیں کہ جو ناقدین کی طرف سے، منکر مذہب کی طرف سے یا ملحدین کی طرف سے اپنی گفتگو میں، اپنی ڈیبیٹس میں یہ اسلام کے اوپر ایک بہتان باندھا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نکاح کے بغیر ایسی خواتین کو جو لونڈی ہوں، یا ایسی خواتین جو جنگوں کے نتیجے میں مال غنیمت کے طور پہ آتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے بغیر رشتہ ازواج قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ 2 آیات ایگزیکٹ ثابت کرتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ حقیقت ہے کہ رشتہ ازواج کے لیے ایمان بھی شرط رکھا گیا ہے، جیسے سورۃ بقرہ کی 221 آیات میں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جنگی قیدی جو لونڈی تھی، جو غلام تھی، جو جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ یہ قانونی اصطلاح ہے کیونکہ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ چیز ہو رہی ہے جو کسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تو یقینی طور پہ جو قدیم سوسائٹیز تھی وہاں پہ یہ چیز بطور ایک سماجی قانون تھی کہ جنگوں میں غنیمت کے طور پہ آنے والی خواتین کے اوپر جو وہ ہے اس کا، جس کو وہ الاٹ کر دی جاتی، اس کا ایک قانونی سماجی اختیار ہوتا تھا۔ تو اسلام نے جو ہے یہاں پہ غلامی کا نہ صرف تدارک اقدام کی ہے، بلکہ اس پسے ہوئے طبقے کو سوسائٹی کے اندر ایکول اسٹیٹس دینے کی جو ہے وہ بھی عملی اقدام کیے ہیں، جو اس سے پہلے کسی معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔